آپ نے FSC پاس کر لی، مارکس بھی ٹھیک ہیں، لیکن آج رات آپ ایک چیز نہیں جانتے کہ کل کیا کرنا ہے، کون سا فارم بھرنا ہے، کون سی یونیورسٹی بیسٹ ہے، میڈیکل لینا چاہیے یا انجینئرنگ یا کچھ اور باہر والے، ان کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہے، لیکن وہ جواب ان کی زندگی کے لیے ہے، آپ کی زندگی کے لیے نہیں۔ چچا کہتے ہیں ڈاکٹر بنو، پڑوس والے انکل کہتے ہیں انجینئرنگ کرو، اور دوست کہتا ہے یار کینیڈا چلتے ہیں، اور آپ بیچ میں کھڑے ہیں اور زیادہ کنفیوزڈ ہوتے جاتے ہیں۔ السلام علیکم، دا ایزی پاتھ میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 5 چیزوں کی جو ہر پاکستانی اسٹوڈنٹ کو FSC کے بعد پتہ ہونی چاہیے تھیں، لیکن کسی نے بتائی نہیں۔ اگر آپ یہ 5 سٹیپس سمجھ جائیں تو یونیورسٹی ایڈمیشن کا پورا پروسیس آپ کے لیے ایکچولی میں ایزی ہو جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوچیں آپ کی کلاس میں 2 اسٹوڈنٹس ہیں، ایک ہیں علی، انہوں نے FSC میں 87% مارکس لیے، بریلینٹ بندہ ہے، لیکن رزلٹ آنے کے بعد وہ 3 ہفتے صرف سوچتا رہا۔ کسی نے بولا MD کیٹ دو، کسی نے بولا نسٹ میں اپلائی کرو، کسی نے بولا کینیڈا کا سوچو۔ کنفیوژن میں اس نے ایک بھی فارم وقت پہ نہیں بھرا۔ اب ہے دوسرا اسٹوڈنٹ حمزہ، اس نے 79% مارکس لیے، ایوریج اسٹوڈنٹ ہے، لیکن اس نے ایک کام کیا، پہلے دن سے ایک کلیئر پلان بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ کون سا فیلڈ، کون سی یونیورسٹی، کون سی ڈیڈ لائن ہے۔ آج علی گیپ ایئر پہ ہے اور حمزہ یونیورسٹی میں ہے۔ یہ ٹیلنٹ کا فرق نہیں تھا، یہ پروسیس کا فرق تھا، اور وہ پروسیس ہم آج کی ویڈیو میں سیکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، فیلڈ ڈیسائیڈ کرو، بعد میں سوچوں گا والی سوچ چھوڑو۔ یہ سب سے پہلا اور سب سے مشکل سٹیپ ہے فیلڈ کا ڈیسیژن، اور یہاں 90% اسٹوڈنٹس ایک غلطی کرتے ہیں، وہ دوسروں کی مرضی سے فیلڈ چوز کرتے ہیں۔ گھر والوں نے بولا MD کیٹ تو MD کیٹ، دوست نے بولا CS میں فیوچر ہے تو CS، اپنی خود کی کوئی سوچ، کوئی چوائس، کوئی پلان نہیں، اور اگر پلان ہے بھی تو اس پر کانفیڈنٹ نہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب ہم ایکسٹرنلی پریشرڈ ہو کر ڈیسیژنز لیتے ہیں تو اس فیلڈ میں انٹرنسک موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ اندر کی چیز، وہ ایک اندر کی خواہش، وہ جینوئن انٹرسٹ جو آپ کو بنا کسی کے کہے خود ہی پڑھنے پر مجبور کرے، وہ دھیرے دھیرے مر جاتی ہے، اور جب وہ اندر کی چیز نہیں ہوتی تو یونیورسٹی کی پہلی مشکل اسائنمنٹ پہ ہی بندہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں رہنے کی کوئی ریزن نہیں رہتی۔ تو کیا کریں؟ اپنے آپ سے 3 سوال پوچھیں۔ مجھے کیا کرنا اچھا لگتا ہے، نہ کہ کیا سننا اچھا لگتا ہے؟ میں کون سے سبجیکٹ میں نیچرلی ٹائم دیتا ہوں، اور اگر مارکس میٹر نہ کریں تو بھی میں کیا پڑھتا؟ تو آج کے لیے پریکٹیکل کام، آج رات ایک کاغذ پہ لکھو میری ٹاپ 3 فیلڈز، اور ان کے ساتھ ایک ریزن، یعنی کہ کیوں یہ فیلڈ۔ گھر والوں کی وجہ سے نہیں، مارکس کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو جینوئنلی وہ کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ یہ لسٹ صرف آپ کے لیے ہے، کسی کو دکھانی نہیں، بس آنیسٹ رہو اپنے ساتھ۔ پوائنٹ نمبر 2، یونیورسٹی ریسرچ کو سیریسلی لو، رینکنگ صرف ایک چیز ہے۔ سب کہتے ہیں لمز بیسٹ ہے، نسٹ بیسٹ ہے، آغا خان بیسٹ ہے، لیکن یہ بیسٹ کس لیے ہیں؟ ہر یونیورسٹی کا اپنا کلچر، کاسٹ، لوکیشن اور ایڈمیشن کرائٹیریا ہوتا ہے۔ نسٹ کے لیے NET دینا ہوگا، لمز کے لیے سیٹ یا اپنا ٹیسٹ، پبلک یونیورسٹیز MD کیٹ یا یونیورسٹی اسپیسیفک انٹری ٹیسٹ۔ ریسرچ میں صرف رینکنگ مت دیکھو، یہ 4 چیزیں دیکھو۔ فی سٹرکچر، کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا اسکالرشپ اویلیبل ہے؟ ایڈمیشن ٹیسٹ، کون سا ٹیسٹ، کب، کہاں؟ لوکیشن، ہاسٹل چاہیے یا گھر سے جا سکتے ہو؟ پروگرام ریپوٹیشن، اوور آل یونیورسٹی نہیں، اسپیسیفکلی آپ کا پروگرام کیسا ہے؟ تو پریکٹیکل کام، آج اپنی ٹاپ 2 یونیورسٹیز کی آفیشیل ویب سائٹ کھولو، صرف ہوم پیج نہیں، سیدھا ایڈمیشنز والا پیج ڈھونڈو، وہاں یہ 4 چیزیں نوٹ کرو۔ فی کتنی ہے، کون سا انٹری ٹیسٹ چاہیے، ڈیڈ لائن کب ہے، اور ہاسٹل اویلیبل ہے یا نہیں۔
ایک نوٹس ایپ میں سیو کرو یا کاغذ پہ لکھ لو، یہ صرف 15 منٹس کا کام ہے، لیکن یہ 15 منٹ آپ کو دوسرے 80% اسٹوڈنٹس سے آگے کر دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3، ڈیڈ لائنز کو اپنی جان سمجھو۔ ایک دن کی دیری سب کچھ لے جاتی ہے۔ یہ سب سے کامن ٹریجڈی ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے۔ مارکس ہیں، ایلیجبلٹی ہے، لیکن فارم 2 دن پہلے ہی بند ہو گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پاکستان میں یونیورسٹی ایڈمیشنز کا اسکیڈول بہت سکیٹرڈ ہوتا ہے۔ ایم ڈی کیٹ الگ وقت پہ، ای کیٹ الگ، پرائیویٹ یونیورسٹیز الگ، اور کچھ کے تو رولنگ ایڈمیشنز ہوتے ہیں، مطلب پہلے آؤ پہلے پاؤ۔ ایک سٹڈی میں دیکھا گیا کہ جو اسٹوڈنٹس ڈیڈ لائنز فزیکلی لکھ کر رکھتے ہیں وہ انہیں بھولنے کے چانسز 70% کم کر جاتے ہیں۔ سمپل لگتی ہے یہ بات، لیکن کام کرتی ہے۔ تو پریکٹیکل کام، اپنے فون کے کیلنڈر میں آج ہی 3 یونیورسٹیز کی ایڈمیشن ڈیڈ لائنز انٹر کرو۔ ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں پتہ، کوئی بات نہیں، اپروکسیمیٹ لکھو اور ایک ریمائنڈر سیٹ کرو کہ آپ وہ ڈیٹ کنفرم کرو گے۔ اور ایک کام، ڈیڈ لائن سے ایک ہفتے پہلے کا بھی ایک الگ ریمائنڈر لگاؤ، کیونکہ ایکچوئل ڈیڈ لائن پہ یاد آنا بہت لیٹ ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، انٹری ٹیسٹ کی تیاری کو بعد میں مت چھوڑنا۔ یہ سین آپ کو فیملیئر لگے گا۔ ابھی تو جون ہے، ایم ڈی کیٹ تو اگست میں ہے، بہت ٹائم ہے۔ پھر جولائی میں کچھ ایونٹس، پھر عید، پھر ریلیٹیوز آ گئے، اور سڈنلی 3 ہفتے بچے ہیں اور سلیبس پورا نہیں ہوا۔ ایم ڈی کیٹ، نسٹ، این ای ٹی، فاسٹ، انٹری ٹیسٹ، یہ سب سیریس ٹیسٹس ہیں، انہیں لاسٹ منٹ پہ کریک نہیں کیا جا سکتا۔ کوگنیٹو سائنس میں اسپیسنگ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا لیکن ریگولرلی پڑھیں تو ریٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے کمپیئر ٹو رات بھر رٹا مارنا۔ تو فارمولا سمپل ہے، روز 2 گھنٹے کنسسٹنٹ، 4 مہینے نہیں چاہیے بلکہ صرف 16 گھنٹے۔ تو پریکٹیکل کام، کل صبح ایک 8 ویک اسٹڈی اسکیڈول بناؤ، پرفیکٹ نہیں بٹ ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ لکھو کہ ہر دن کتنے گھنٹے اویلیبل ہیں اور کون سے سبجیکٹس کو زیادہ ٹائم چاہیے۔ ایک سمپل ٹیبل بنا لو، ایکسل پہ، فون پہ یا سیدھا کاغذ پہ لکھ لو۔ صرف سٹرکچر چاہیے، اور ایک بار یہ بن گیا تو روز کا کنفیوژن ختم، آپ سیدھا کام پہ لگ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، بیک اپ پلان بنانا ویکنس نہیں، وزڈم ہے۔ ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس ایک چیز بہت کم کرتے ہیں، بیک اپ پلان بنانا، کیونکہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے بیک اپ سوچا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود اپنے آپ پہ یقین نہیں، لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ بیسٹ پلیئرز بھی بیک اپ رکھتے ہیں، کرکٹرز انجری کے کیس میں پلانز رکھتے ہیں، پائلٹس کے پاس ایمرجنسی پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ بیک اپ پلان فیلئر نہیں بلکہ رسک مینجمنٹ ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا ایم ڈی کیٹ سیریس نہ لو، مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ 2-3 آپشنز پہ کام کرو، ایک میڈیکل یونیورسٹی، ایک انجینئرنگ پروگرام، ایک بزنس اسکول، جیسے بھی آپ کی فیلڈ ہو۔ اگر پہلا آپشن کام کرے تو زبردست، اور اگر نہیں کیا تو پھر بھی آپ آگے بڑھ سکیں۔ تو پریکٹیکل کام، ابھی ایک نوٹ اپنے فون میں کھولو اور لکھو میرا پلان اے اور پلان بی۔ پلان اے میں وہ یونیورسٹی یا پروگرام لکھو جو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہو۔ پلان بی میں ایک اور ریئلسٹک آپشن، کوئی بھی دوسرا پروگرام، کوئی دوسرا انسٹیٹیوشن، یا پھر گیپ ایئر کا اسٹرکچرڈ پلان۔ ڈیٹیلز ابھی ضروری نہیں ہیں، بس نام کافی ہے، کیونکہ جب آپ دونوں آپشنز کو کاغذ پہ لکھ لو گے تو دماغ کا پینک 50% کم ہو جاتا ہے اور آپ زیادہ کلیئرلی سوچ پاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آج ہم نے 5 چیزیں سیکھیں۔ پہلی، فیلڈ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرو، پریشر سے نہیں۔ دوسری، یونیورسٹی ریسرچ میں رینکنگ سے زیادہ فی، ٹیسٹ اور لوکیشن دیکھو۔ تیسری، ڈیڈ لائنز اپنے فون میں آج ہی لکھ لو۔ چوتھی، انٹری ٹیسٹ کی تیاری ابھی شروع کرو، اسپیسنگ ایفیکٹ یوز کرو۔ اور 5ویں، بیک اپ پلان بنانا ویکنس نہیں، وزڈم ہے۔
یہ 5 سٹیپس فالو کرو اور آپ کا ایڈمیشن پروسیس ایکچولی ایزی ہے۔ آپ کی کلاس میں ضرور کوئی ایسا ہوگا جو ابھی بھی کنفیوزڈ ہے کہ ایف ایس سی کے بعد کیا کیا جائے۔ یہ ویڈیو اسے بھیجو، سیریسلی ایک فارورڈ سے آپ کسی کا پورا سال بچا سکتے ہو۔ اور اگلا ویڈیو ہم بات کریں گے فون ایڈکشن فکس کرنا از ایزی، کیونکہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری تب ہوگی جب فون ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ تب تک دا ایزی پاتھ پہ چلتے رہو۔